الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الواقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی، جب قیامت برپا ہوگی اسے کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ سامعین، آج ہم سورہ واقعہ کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس کی پہلی دو آیات جو انتہائی مختصر سی ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ پہلے مختصر سا تھوڑا سا انٹرو سورہ واقعہ کے بارے سماعت کر لیں۔ سورہ واقعہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کے مطابق جو اس کا نمبر ہے وہ 56واں نمبر ہے، 56، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 46 ہے، 46واں نمبر، اور اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 96 ہیں، اور 3 رکوعات پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مشتمل ہے۔ سورہ واقعہ کے نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ اپنے بہن کے گھر میں تشریف لے گئے، ان کے گھر گئے تو ظاہر اس وقت تو بھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر حضرت خباب بن الارت آپ کے جو بہنوئی تھے وہ اور آپ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو زد و کوب بھی کیا، مارا، اور اس کے بعد جب آپ کو کچھ ذرا اپنے اوسان لوٹے واپس، تو اپنی بہن سے کہنے لگے کہ تم جو تلاوت کر رہے تھے وہ مصحف ذرا مجھے دکھائیے۔ تو اس پر انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، تم لوگ جنابت سے غسل نہیں کرتے ہو، تم لوگ ناپاک ہو، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو پاک شخص کے سوا کوئی چھو سکتا نہیں ہے، لہذا تم اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے غسل کرو اور اس کے بعد پاک صاف ہو جاؤ اور پھر اس قرآن پاک کو چھونا۔ تو اس کے بعد یہ قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی، اور اس کا زمانہ جو ہے نزول کا وہی والا زمانہ ہے، اور اس میں آگے ایک آیہ مبارکہ آئے گی لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی چھو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی اسی لمحے پر انہی اوقات میں یہ نازل ہوئی، اس بنیاد پر یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ایک اور بڑی باکمال اس لحاظ سے ایک آپ کو چلیں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ واقعہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرو، رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا بتائیے کیا حالات ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ کہا مجھے تو قیامت نے بیمار کر دیا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کے تقوی دیکھیں، کتنے یہ تقوی والے لوگ تھے۔ کہا مجھے تو قیامت کی ہولناکیوں نے بوڑھا کر دیا ہے اور بیمار بھی کر دیا۔ کہا تمہارے لیے کوئی طبیب بلائیں؟ کہا نہیں، جس طبیب نے شفا دینی ہے اسی طبیب کی باتوں کی وجہ سے تو بیمار ہو گیا ہوں۔ اصل طبیب تو وہی ہے نا، باقی تو بہانے ہی ہیں، اصل طبیب تو وہی ہے۔ اگر ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو پھر دنیا پہ بندہ مرتا ہی کوئی نہ۔ ڈاکٹر تو ایک کوشش ہے، ذریعہ ہے، کوشش کرتے ہیں، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جناب ایک مٹی کی بڑیا سے شفا دے دے، خاک سے شفا دے دے، اور چاہے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی ان کے ہاتھوں میں اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو کہا اسی طبیب کی وجہ سے تو بیمار ہوا ہوں۔ کہا اچھا پھر تمہیں نہیں تو تمہارے گھر والوں کے لیے میں تمہیں کوئی تحفہ نہ دے کے جاؤں؟ کہا نہیں، میرے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ دینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ کریں گفتگو ہو رہی ہے دو صحابہ میں،
انہوں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کو ایک تحفہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا تحفہ دیا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو سورہ واقعہ کی شام کو رات میں تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے تمام فاقے ختم فرما دیتا ہے، ساری برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر کسی گھر میں یہ بڑا مضبوط وظیفہ ہے، گھر میں اگر تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصائب و آلام ہو، معاملات درست نہ ہو رہے ہوں، تو فرمایا گھر میں سورہ واقعہ کی رات کو تلاوت کرو اونچی آواز میں کہ گھر کے در و دیوار میں اس کی آواز جائے۔ تو فرمایا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ہر روز گھر کے اندر رات میں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سیدھا فرما دے گا۔ تو یہ سورہ واقعہ جو ہے اس کے چند ایک مشمولات ہیں۔ اور سورہ واقعہ کے بارے میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے گھر کی گھریلو پریشانیوں کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں سورہ واقعہ نہیں پڑھی جاتی؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا آج کے بعد گھر میں رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام مصائب و آلام کو حل فرما دے گا۔ تو لہٰذا آپ سب کو اجازت بھی ہے وظیفے کے طور پہ آپ سورہ واقعہ کو، جن کو توفیق ہو گھر میں، تو وہ کوشش کریں کہ وہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اذن عام ہے آپ سب کے لیے۔ اذا وقعت الواقعہ، اللہ اکبر، جب واقعہ ہو جانے والی واقع ہو جائے گی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت کے لمحے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کے لمحات بہت ہی دہلا دینے والے ہیں، بہت ڈرا دینے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے کسی کا پڑھی تھی، کسی تفسیر میں مطالعہ کرتے ہوئے اسی سورہ مبارکہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیوں کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ قیامت کے ڈر سے ایک بڑا مضبوط جانور ہے دنیا میں، اونٹ، بہت مضبوط جانور ہے۔ اتنا مضبوط جانور ہے کہ اس کا جب بچہ پیدا ہوتا تو آپ اس بچے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ وہ اونٹنی کتنی مضبوط ہوتی، اتنا بڑا بچہ وہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے وقت جو حاملہ اونٹنیاں ہیں وہ اپنے بچے گرا دیں گی ڈر سے۔ اللہ اکبر، اتنی ہولناک ہے یہ گھڑی، اتنی تکلیف دہ ہے، اتنی پریشان کن ہے اور اتنی سخت گھڑی ہے یہ قیامت کے واقع ہونے والی۔ اذا وقعت الواقعہ، فرمایا جب واقعہ ہونے والی یہ واقع ہو جائے گی اور قیامت کی ہولناکیاں تمہارے اوپر منڈلا جائیں گی اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، پھر اس قیامت بپا ہونے والے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں اپنے اعمال درست کر لو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو، اپنے دلوں کو سیدھا کر لو، قیامت ایک قائم ہونے والی ہے اور ان قریب قیامت قائم ہو جائے گی۔ تمہیں اندازہ ہے اس قیامت کا وہ کتنی ہولناک ہے؟ تو قریش مکہ جو تھے، جو کافر تھے، مکہ کے جو کافر تھے، انہوں نے کہا کون سی قیامت؟ کس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں؟ کوئی قیامت شیامت قائم نہیں ہونے والی، کوئی قیامت کی گھڑی نہیں آنے والی، کون سی قیامت جس کے تم ذکر کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اے پیارے حبیب آپ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب یہ قیامت قائم ہوگی تو انہیں پھر اندازہ ہو جائے گا، پھر قیامت کی ہولناکیوں میں جب یہ ڈوب جائیں گے، قیامت جب انہیں تباہ و برباد کر دے گی، قیامت کی وجہ سے جب یہ چیخیں گے اور چلائیں گے، اے پیارے حبیب پھر قیامت کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قیامت ان کے سامنے نگاہوں میں آ جائے گی۔ بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ سر پہ پڑ جاتی ہے تو پھر مان لیتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ ماننا نفع نہیں دے گا، اس وقت یہ ماننا تسلیم کرنا جو ہے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس سے پہلے اللہ کا رسول تمہیں بار بار بتاتا رہا، اللہ کا رسول تمہیں بار بار قیامت کے بارے میں سناتا رہا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن کسی ایک نے اس قیامت کی گھڑیوں کا خیال نہ کیا اور قیامت کے معاملات کو نہ دیکھا اور نہ سوچا، بلکہ اس کا انکار کر دیا۔ تو اب اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب اب ان سے سوال کیجیے، اب ان سے پوچھئے ہاں جی قیامت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو غزوہ بدر جب ہوا نا جی، تو غزوہ بدر کے موقع پر جب کافروں کا یہ حال ہو گیا، یہ تباہ و برباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے سب کو اکٹھا کر کے وہاں بدر کے مقام پہ کنواں تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کی سارے لاشوں کو کنویں میں اندر جمع فرما دیا اور وہاں سب کی لاشیں اکٹھی کر دی۔ اس کے بعد سرکار نے ان سے خطاب فرمایا، مرے ہوئے تھے وہاں، پڑے ہوئے تھے، ختم ہوئے پڑے تھے، سرکار نے فرمایا ہاں جی اعلیٰ صاحب، ہاں جی اعلیٰ صاحب، تو جس بات کا میں تمہیں کہتا تھا آج تمہیں وہ بات پہنچ گئی ہے نا، جس بات کے بارے میں تم سوچتے تھے اور کہتے تھے کوئی قیامت قائم نہیں ہونے والی، جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی، جو فوت ہو گیا اس کی تو قیامت آ گئی، وہ تو ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تم جھٹلاتے تھے ہمارے دین کو، تم انکار کرتے تھے موت کا، تم انکار کرتے تھے موت کے برحق ہونے کو کہ نہیں جناب یہ ایک نظام ہے، پروسیس ہے۔ اب بتاؤ اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی، اگرچہ تھوڑے تھے تم زیادہ تھے، اللہ نے پھر بھی تمہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اللہ کی ذات اپنے انہی معاملات سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا والے کیا اندازے لگاتے ہیں؟ دنیا والے کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہوں تو وہ کم لوگوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں یہ اصول توڑ کے رکھ دیا اور اپنا رب ہونا لوگوں پہ سامنے ظاہر کر دیا۔ جو رب کا انکار کرتے تھے بتوں کو اپنا رب مانتے تھے، رب نے فرمایا کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں، فئتن قلیلتن غلبت علی فئتن کثیرہ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ رب نے فرمایا کتنے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے گروہوں پر کامیاب اور غالب آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو کئی ان میں سے لوگوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس انداز کے حساب سے، یا جو نبی نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہ شکست پہنچ کے رہے گی اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے اور تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے معبود تو پتھر ہیں، بت ہیں، انہیں کیا پتہ کہ نصرت کیا ہے، فتح کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصرت اور کامیابی عطا فرما کے کائنات کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ ہے، اللہ اپنے پیارے دین اسلام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یہ آگے اس کی ہولناکیوں میں سے ایک بڑا عجب منظر ہے، اس کا بلند کرنے کا اور پست کرنے کا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی قیامت کی ہولناکیوں سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ موت جو سب کو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اس کے آنے کا ہمیں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، تو ہمیں جب پتہ نہیں کہ وہ شاید کل ہی آ جائے، ہم میں سے شاید کسی کو آج ہی آ جائے، تو اس لیے ہمیں اس موت سے پہلے اس موت کی تیاری کی ضرور اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔